اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت و مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ان 4 فضیلت والے مہینوں میں شمار کیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو شمار کیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لوح محفوظ میں 12 مہینے شمار ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کے احادیث مبارکہ کے اندر تفصیل آتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یہ زمانہ اپنی اسی حیت اور اسی شکل میں واپس ہو گیا ہے کہ جو شکل جو حیت اس زمانے کی اس وقت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، بنایا تھا، اور سال میں 12 مہینے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، عظمت والے مہینے، اور آگے فرمایا کہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے، رجب کا۔ فرمایا کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت والے، عظمت والے، احترام والے مہینے۔ تو یہ آنے والا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کے بعد محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ سب سے افضل ہے۔ کہ سب سے افضل تو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اس کے بعد اگر کسی مہینے کے اندر روزے کو فضیلت حاصل ہے تو وہ محرم الحرام کے اندر۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے اور محرم الحرام کے عاشورے کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یعنی رمضان المبارک کے روزے کو اور عاشورہ کے روزے کو، باقی مہینوں اور دنوں کے اوپر فضیلت دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پر رمضان المبارک اور عاشورہ کے روزے ہیں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ کے اندر تو معلوم ہوا کہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ان سے وجہ پوچھی گئی تو یہودیوں نے وجہ بتائی کہ اس دن 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں، اس لیے ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے اگر آئندہ سال اللہ نے میری زندگی رکھی تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا، یا تو 9 محرم الحرام کا یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال وصال ہو گیا تھا، آئندہ سال محرم سے پہلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تھا، صحابہ سے فرمایا تھا، تو صحابہ نے پھر اپنے معمول میں 2 روزے رکھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھتے تھے یا پھر 11 محرم کا۔ بہرحال محرم الحرام کے اندر جہاں اور بہت سارے واقعات پیش آئے، وہاں 1 محرم الحرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 محرم الحرام کو
जाम शहादत नोश फरमाया। इस्लाम का पहला महीना और पहली तारीख हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत सारी खुसूसियात और फ़ज़ाइल हासिल हैं, और फ़ज़ाइल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी फजीलत ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाइन की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि वो सहाबी रसूल हैं, कि अल्लाह ताला ने उनके लिए रज़ा का ऐलान कुरान करीम के अंदर कर दिया। उन्हीं में से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल फरमाया। 40वें नंबर पर, इनसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब फ़ारूक है, और ये भी उसी वक़्त मिला जब इस्लाम कबूल किया। और इनके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जो तफरीक ज़ाहिर हुई कि इनसे पहले मुसलमान छुप कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त नहीं थी कि एलानिया तौर पर अपने इस्लाम को ज़ाहिर करें या एलानिया तौर पर इस्लाम की दावत दें, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों ने अपने इस्लाम का इजहार फिर लोगों के सामने किया। इनके इस्लाम लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब है कि कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ एक इजलास मुनक़्क़िद किया, मीटिंग की कि हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम से कैसे रोका जाए। इतने साल गुजर गए, हम इस काम को रोकते हुए आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान अगर से तादाद में कम हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इनकी तादाद थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही, इसलिए कि उस वक़्त मुसलमानों की तादाद 39 तक पहुँच चुकी थी। जब उनको कोई हल नज़र नहीं आया तो उन्होंने कहा कि सिवाय इसके कोई हल नहीं है कि मुसलमानों के नबी को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दो। अब इन्होंने मशवरा किया कि ये काम कौन करेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के मामले में, मुसलमान के मामले में भी बड़े सख्त दिल थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि ये काम मैं करूँगा, और सब ने कहा कि हाँ ये काम आप ही कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठाई, गर्दन पर लटकाई और चल दिए कि तलाश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। रास्ते में सहाबी रसूल हज़रत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात हुई। उन्होंने भी अपना इस्लाम का इजहार नहीं किया था, ज़ाहिर नहीं किया था। उनसे मुलाकात होगी। फरमाया कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि बस मैं उस काम को सफ़ा हस्ती से मिटाने जा रहा हूँ जो पिछले 6 साल से हमारे माबूदान के खिलाफ जो है वो दीवार बन रहा है। ये 6वां साल था कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो फरमाया कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से निकला हूँ, आप सल्लम को कत्ल करूँगा। तो इस मामले में हज़रत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहस हुई कि आप उसे कत्ल नहीं करो, क्यों कत्ल करते हो? तो उनकी बातों से मालूम हो गया कि लगता है तुम भी साबी बन गए हो, बददीन बन चुके हो, हमारे खुदाओं को तुमने भी छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुमसे जो है वो शुरुआत करता हूँ, पहले तुम्हारा जो है वो सर कलम करता हूँ, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाऊँगा। जब हज़रत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो हज़रत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि उमर अब मेरे इस्लाम की बात बाद में करना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर ले लो। आपके चचाजाद भाई और आपके बहनोई और आपकी बहन वो इस्लाम में दाखिल हो चुके, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़्यादा गुस्से में आ गए कि मेरी बहन उमर बिन ख़त्ताब की बहन वो जो है इस्लाम कबूल कर लिया, बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने के अपनी बहन की तरफ रुख कर ली। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बहन के दरवाजे के करीब हज़रत फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के घर के करीब पहुँचे तो उनको कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आई। सूरत तहा की तिलावत कर रहे थे। हज़रत फ़ातिमा जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी, और हज़रत उमर फ़ारूक की हिनोई हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इनको जो कुरान करीम तालीम दे रहे थे हज़रत ख़िबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज़ सुन ली, गुस्से से दरवाज़ा बजाया
اور محسوس کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے بھائی عمر بن خطاب ہیں، اور حضرت خبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ گئے۔ دروازہ کھولا اور غصے سے محسوس کر لیا کہ انہوں نے جو ہے ہماری تلاوت جو ہے وہ سن لی۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ دین حق ہو تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور خوب مارا اور زخمی کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے اس کو ان کی زخموں سے وہ نیچے گر گئے اور ان کے سینے کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے قریب آئی تو حضرت فاطمہ کو بھی ایک زوردار تماچا مارا کہ جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر، اگر تو اس لیے ہم کو مارتا ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی اور بہنوں کی استقامت دیکھی تو وہ بھی خاموش رہ گئے، اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ کہ تم جس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آپ نے تو اسلام قبول نہیں کیا، اور قرآن کریم کے کسی بھی حصے کو بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے ہاتھ لگانا وہ جائز نہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ پاکی نہ اختیار کرو، غسل کر کے آؤ یا وضو کر کے آؤ، تب جا کر کے ہم اس کو ہاتھ لگانے دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سبب تھا اسلام لانے کا، اسلام کی طرف جو یہ مائل ہو رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی انہوں نے پاکی بھی حاصل کر لی، غسل کیا اور فرمایا کہ مجھے وہ صحیفہ دے دو، اور صحیفہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا اور سورۃ طٰہٰ تھی اس میں، اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مزید نرم ہو گیا، وہ اسلام کی طرف پوری طرح مائل ہو گئے۔ تو حضرت خبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آ گئے۔ فرمایا کہ لگتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کو عزت بخشنے کے لیے دو عمروں میں سے ایک عمر نصیب فرما، یا عمر بن ہشام کو یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو فرمایا کہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، راستے میں ان کی گردن پہ تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دار ارقم میں جا رہے ہیں۔ صفا پہاڑی کے نیچے دار ارقم جگہ تھی جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا وہاں کے مسلمانوں کو کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، دور سے دیکھا تلوار ان کے گردن پر، ان کے کندھے پر لٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کی طرف بڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دروازے تک پہنچ گئے، دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عمر کو پکڑ لیا، ایک دائیں طرف بائیں طرف۔ سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی ان سے 3 دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے جرت بڑی انداز میں کہا کہ عمر کو آنے دو جس ارادے سے آئے، اگر اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آئے تو خوش نصیب ہیں، ورنہ اگر کسی نقصان پہنچانے کے لیے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو چھوڑ دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ پیچھے مشرکین خوش تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے گئے، مسلمانوں کا صبا ہستی سے ان کا جو ہے وہ نام و نشان مٹ جائے گا۔
لیکن یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اسلام قبول کر لیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا قریش کے لوگ وہاں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، مسلمان تعداد میں بہت کم ہیں. ابھی 3 ہی دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے، 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری خواہش یہ کہ آج ہم نماز بیت اللہ میں پڑھیں، آج بیت اللہ میں نماز پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی. دار ارقم سے یہ مسلمان روانہ ہوئے بیت اللہ کی طرف. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک طرف جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشرکین کفار مکہ کو دونوں کے اسلام کا خبر نہیں تھی. جب مشرکین نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں ہیں، ایک طرف حضرت حمزہ ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں. وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جس عمر کو ہم نے بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت لے کر وہ دار ارقم سے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اور بیت اللہ کے قریب پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، قریش کے لوگوں، ہم دار ارقم سے یہاں آئے ہیں اور آج ہم عبادت مسجد بیت اللہ کے اندر کریں گے. اگر کسی کو بیوی بیوہ کرانی ہو یا بچے یتیم کرانے ہو، آؤ عمر کی تلوار کا مقابلہ کرو. کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نماز بیت اللہ میں پڑھنے جا رہے ہیں. کسی کے اندر اگر ہمت ہے، مقابلہ کرنے چاہتے ہو تو آ جاؤ، مقابلہ کرو. سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر کوئی قریش میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حضرت عمر کی تلوار کے سامنے نہیں آیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو عزت ملی. اسلام اور کفر کے درمیان یہ واضح طور پر فرق معلوم ہو گیا کہ سب نے اپنے اسلام کا اظہار پھر اعلانیہ طور پر کیا. اور پھر ہجرت کے موقع پر بھی باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو اجازت تھی کہ آپ چھپ کر ہجرت کریں، اس لیے کہ کفار کو جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں مسلمان ہجرت کرنے والا ہے تو راتوں رات ان کو جو ہے وہ چھپا لیتے تھے، گرفتار کر دیتے تھے، قید کر لیتے تھے. تو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ اعلانیہ طور پر آپ ہجرت کریں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اعلانیہ طور پر یہاں سے ہجرت کروں. تو ہجرت کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج عمر بن خطاب جو ہے وہ ہجرت کرنے والا ہے، اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ میرا مقابلہ کرے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے سے پہلے جو ہے وہ اعلان فرمایا. کم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.